تھر تھرانے لگی، کانپنے لگی اور عجیب سا حال ہو گیا، اور رسول کے قدموں میں آ کر کے گرتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دیجئے۔ یہ صدیق اکبر کی زندگی، کہنے کو بہت سارے واقعات، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ ہر بات نہیں بتائی جا سکتی۔ اتنا ہی سمجھیے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعریف اور جن کے اخلاق کا مذاکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ صدیق اکبر وہ ہے جن کی تعریف رسول اللہ نے حدیث و پاک۔ آپ کا صحیح نام عبداللہ ہے، کیا ہے؟ عبداللہ۔ یہ صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے، کیا ہے؟ لقب ہے۔ اور عتیق لقب کیسے پڑا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا تو کہا مبارک ہو اے ابو بکر، مبارک ہو اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا، تم عتیق ہو، جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے ہو۔ اس دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اور صدیق جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کو بغیر چو چرا کیے، بغیر ثبوت کے جو ہے تسلیم کر لیا کہ جو میرا رسول کہتا ہے وہ حق ہی کہتا ہے، صدیق لقب آتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سچے اور پکے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی اسلام کی محبت کی جب بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب بات آئی تو جتنا قربانی اور جتنا مال و دولت صدیق اکبر نے لگایا ہے نا، قیامت تک کا کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو آج، ابزو خبزو پتی ہی کیوں نہ ہو آج کا، وہ پوری کے پوری دولت بھی اسلام کے لیے لگا دے، پھر بھی صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کہ تو جب ضرورت تھی تب انہوں نے لگایا، جب کچھ نہیں تھا تب انہوں نے لگایا۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اسلام کے لیے ضرورت ہے مال کی، جان کی، لاؤ اے میرے صحابہ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق لے آؤ۔ عمر بن خطاب کے پاس بہت ساری دولت تھی، چلے گئے گھر کو، آدھی دولت نکالا آدھی رکھ دیا، دیگر صحابہ جس کے پاس جیسا تھا لے کر آئے، لیکن قربان جائیے یار غار پر سیدنا صدیق اکبر گھر میں گئے، پورا کے پورا اٹھا کر لائے، سوئی دھاگا تک نہیں چھوڑا۔ سوئی دھاگا کیا جنگ میں کام کو آتا ہے، لیکن سوئی دھاگا بھی اٹھا کر لائے اور اللہ کے رسول کے خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قربان جائیے جواب صدیق اکبر پر، کہتے ہیں میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ، بلبل کے لیے پھول بس، اور صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ صدیق اکبر جن کو بچپنا سے حضور کی صحبت ملی، آج بھی حضور کی صحبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور روز قیامت میں حضور کی صحبت میں حضور کے ساتھ ہی اٹھنے والے ہیں۔ اور کتنی بڑے عظیم ہستی ہے، جا کر بتا دو آج 30 جمادی الاخر ہے، کل 22 تھی، کل ہی ایکچولی ان کا وصال کی تاریخ تھی، لیکن کیا ہوا کہ ہم کو بھی پروگرام اور ذکر وغیرہ رہنے کی وجہ سے کل نہیں ہو پایا، تو اس کے لیے ہم نے آج لیا ہے، ورنہ 22 جمادی الاخر کو صدیق اکبر کا وصال باقامال ہے۔ کب؟ 22 پہلے خلیفہ کا 22 جمادی الاخر، عمر بن خطاب اور عثمان غنی کا آخری مہینے میں، اسلام کے آخری مہینے میں، ذی الحجہ شریف میں، یاد رکھیے، اور حضرت علی کا رمضان کے مہینے میں 21 رمضان۔ یہ 4 خلیفہ پہ تو کم سے کم آپ یاد رکھیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی کہ ہمارے حضور 63 سال میں دنیا سے پردہ کر گئے۔ کتنے؟ 63۔ ابو بکر دیکھیے، ابو بکر کی جب دنیا سے پردہ ہو گئے 63 سال کی ہی عمر تھی۔ جس 4 پائی پر حضور کو لیٹایا گیا، اسی 4 پائی پر صدیق اکبر کو بھی لیٹایا گیا۔ جن 3 کپڑوں میں حضور کو کفن دیا گیا، اسی 3 کپڑوں میں صدیق اکبر کو بھی کفن دیا گیا۔ اور صدیق اکبر نے اماں عائشہ کے نام پر یہ وصیت لکھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں انتقال کرنے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہو جاؤں۔ اماں عائشہ نے حالانکہ وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی،
لیکن صدیق اکبر کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی. صدیق اکبر نے اپنے بیٹے سے اور دیگر صحابہ سے کہا جب مجھے نہلاؤ میری جنازہ ہو جائے اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کے مزار پاک کے پاس میرے جنازے کو لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کے ساتھ رفیع کے مزار بھی بننا چاہتا ہے. رفیع کے مزار بھی بننا چاہتا ہے. اگر قبر سے آواز آ جائے حضور کی اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے, بہت بار آپ نے سنا ہوگا. عقیدہ کیا مل رہا ہے یہاں پر ہمیں سبق کیا مل رہا ہے. ابو بکر کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور کے پاس لے جائیں گے اور حضور اجازت دیں گے یس اور نو. یس کہا تو پاس, نو کہا تو جنت البقیع. عقیدہ کیا تھا ابو بکر کا؟ میرے حضور زندہ ہے. کیا عقیدہ تھا؟ میرے حضور زندہ ہے. اگر ان کا عقیدہ ہوتا نا حضور مر کر مٹی میں مل گئے تو یہ وصیت ہی نہیں کرتے. جب اتنے بڑے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا زندہ ہے, وہ مجھے اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے ان کی مرضی, لے جانا تمہارا کام.